اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، پہلے دو مثالیں بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات کے اندر ایک ایسے آدمی کی مثال جو کہ گونگا ہے، اپنے باس کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھیجو کوئی اچھی بات لے کر نہیں آتا، کہا کہ یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو انصاف قائم کرتا ہو، انصاف کا حکم دیتا ہو اور سیدھے راستے پر ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرتا ہے اور یہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، کہا ان میں تو کوئی خیر ہی نہیں، وہ تو بوجھ ہی ہے، جو پوجا کرنے والا ہے اس کے اوپر بوجھ ہے کہ وہ پھول خرید کے اوپر ڈالتا ہے، اس کو خرید کے لاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بتلائی شرک کرنے والوں کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور قدرت، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کا قرآن میں یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت بتلائی، علم اور قدرت، پاور، ان دو کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے علم کی اور اپنی قدرت کی مثال بتلائی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ سنیے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں خاص ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ کوئی اور نہیں، غیب کی بات کے لیے کوئی اور نہیں۔ یہ ایک اصول بتلاتا ہوں، تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والتخصیص۔ عربی زبان میں جس کو ترتیب کے ساتھ آنا چاہیے، اگر ترتیب بدل لیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور ایک ہے وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ، اور لوٹنا اس کی طرف۔ دیکھو ترجمہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ، لوٹنا اس کی طرف، فرق پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے کھلا کھلا پتہ چلتا ہے کہ غیب کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایسی جہالت پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے مولانا رمضان نے مجھے ایک چیز بھیجی، میں نے دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایسا علم جیسے پلیٹ کے ساتھ پوری دنیا حضور کے سامنے پلیٹ کی طرح ہے، جہاں سب پتا۔ خود قرآن نہ کہتا ہے کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اگر میجک کی اسٹوری آپ کو سنا، اس سے میں میجیشین نہیں ہو جاتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ بتاتا تھا، حضور بتلاتے تھے۔ اللہ نہیں بتاتا، حضور کو پتا بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ باہر کھڑے انتظار کر رہا ہے، جبریل امین، حضور اندر انتظار کر رہے ہیں کہ آخر جبریل کیوں نہیں آئے۔ جا کے دیکھا تو کہا کہ گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے پردے کے اوپر۔ اب ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں تصویر ہو۔ اگر حضور کے پاس غیب کا علم تھا تو فوراً نکال دیتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
سمجھ کا پھیرے اسی کا نام اجمیر ہے. نہیں سمجھ پڑے. بہت سی باتیں آج ایسی چل رہی ہے کہ کنورٹڈ مسلم، لاسٹ ویک ہماری مسجد میں میاں بیوی دونوں کنورٹ، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وی کین نو دین بائی یوٹیوب اینڈ میڈیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں خاص ہے. یعنی ابھی جو کچھ دنیا میں ہے، زمین میں یا آسمان میں، یا آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، سب اسی کے ساتھ خاص ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. مخلوق کے علوم میں سے جو کچھ بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، نہ اپنی عقل سے کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے اپنی طرف سے، صرف اللہ جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ میری قدرت کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بھی بتلایا، کمال قدرت کو بھی بتلایا. بعد والی جو آیت ہے وہ دیکھیں، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. قیامت کا جو معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ وہ کیسا ہے؟ ایسا ہے، سمجھے؟ ایسا پلک جھپک کے برابر، پلک جھپٹ میں جھٹپٹ ہو جائے گا. قیامت آئے گی نا تو پلک جھپٹ میں، یا اس سے بھی زیادہ تیز. اب سوال یہ ہے کہ بات چل رہی تھی آسمان و زمین کی مغیبات کی، اور یہ قیامت کی بات کیسے آ گئی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ پوشیدہ چیزوں میں سب سے بڑی پوشیدہ چیز قیامت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو کیا فرمایا مل مسئول عنہ اعلم بالسائل او کما قال. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں جانتا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ہے. پوچھنے والے کو جیسے پتا نہیں ہے، کہا جس کو پوچھا جاتا ہے اس کو بھی پتا نہیں قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. تو یہاں اس لیے بتایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں؟ ساعت کے معنی گھڑی، ایسے تھوڑی جو ہوتی ہے، تھوڑی سیکنڈ سمجھو، اس کو ساعت کہتے ہیں. اس کو ساعت اس لیے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی. نشانیاں تو اس وقت دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب آئے گی تو انسان کے پاس اچانک آئے گی اور ساری مخلوق ایک آواز میں ختم، اور ایک آواز میں زندہ بھی، ایک آواز میں مریں گے بھی، ایک ہی آواز میں کھڑے بھی ہو جائیں گے. تو اللمح النظر بالسرعہ، تیزی کے ساتھ. دیکھو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو جو سمجھایا ہے کہ قیامت کا آنا یہ آنی ہے، اور پلک جھپک کا ہونا یہ زمانی ہے. دو چیزیں سمجھو، آنی زمانی. میں اس کو دوسری قرآن سے سمجھاتا ہوں آپ کو. من قبل، یہ گننا جو ہوا وہ ٹائم لے کے ہوا، اس کو زمانی کہتے ہیں، زمانی کہتے ہیں. ام لم تو میم میں بھی ناک میں آواز جا رہی ہے ام لم میں، لیکن اس کو آنی کہیں گے. کچھ گئی رکی نہیں. تو کہا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے آنی کہا کہ آ جائے گی، لیکن اس کو مثال دی پلک جھپک. یہ جو آنکھ کا جو پلکیں ہیں کا اوپر نیچے ہونا جو حرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنی تیز آئے گی جیسے پلک جھپک، یا اس سے بھی تیز. اب اس سے تیز کیا ہو سکتا ہے؟ سنو کہ قیامت تو آنا یہ بالکل ایسا ہی آگے بس، لیکن پلک جھپک میں کچھ دیر بھی لگتی ہے. کھلنا بند کرنا کا اس سے بھی تیز اللہ لا سکتے ہیں.
یہ جو او اقرب کا جو لفظ ہے عربی میں لفظ او کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. شک کے لیے بھی آتا ہے, کبھی تخیر کے لیے بھی آتا ہے, بل کے معنی میں بھی آتا ہے. اب میں اس کی گہرائی میں جاؤں تو چونکہ یہ مدرسے کے جو گرامر جاننے والے ہوتے ہیں ان کا کام ہے, کیونکہ اب سوال قرآن کہہ رہا ہے تو کوئی شک کی بات تھوڑی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ارے اس سے بھی زیادہ. اس لیے بعضوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ بلکہ اس سے بھی تیز, کلمح البصر او هو اقرب. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو مثال دی ہے نا وہ دونوں کے لیے ہے, علم کے لیے بھی قدرت کے لیے بھی. واقع ہونے سے پہلے علم کی مثال ہے اور واقع ہونے کے بعد قدرت کی مثال ہے. واقع ہو گئی قیامت, یہ اللہ کی قدرت, ایک کی آواز میں سب کو زندہ, ایک کی آواز میں سب کو مردہ. اور تفسیر روح البیان میں اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ پلک جھپک کے اندر دو کام ہوتے ہیں, دو ایکشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پلک کو رکھنا, ایک ہوتا ہے اٹھانا. جیسے رکھا پھر اٹھایا, کہا کہ یہ دو کام ہوں گے تو پلک جھپک کا معنی آئے گا. اور قیامت ہے وہ ایک کام کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جو آئے گی جو ایک کام ہے وہ آپ دو کام کرتے ہیں اس میں ہو جاوے یا ایک کھولنے میں بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. حضرت, اب سمجھنے کی بات ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ, جو قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها, تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال لا شیء, میرے پاس تو کچھ نہیں, الا انی احب اللہ ورسولہ, ایک چیز ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. میں جس کتاب سے بات کر رہا ہوں وہ کتاب ہے کہ جس سے بریلوی حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے, جس کو روح البیان کہتے ہیں. اور اس کے جو مصنف ہے وہ صوفی آدمی ہے, صوفی تصوف والے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور روایت ہے. پہ تیاری کیا کی؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, صرف میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت, تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو پیار کرتا ہے, جس سے تو محبت کرتا ہے. علامہ حقی جو اس کتاب کے لکھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس کو اگر آپ گہرائی سے سمجھو تو بہت گہری بات آپ نے فرمائی, شرط لگائی ہے کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ آپ رہیں گے جبکہ آپ دونوں مشترک ہیں دین کے اندر ہیں, دونوں مشترک ہو دین میں, دینی کام جتنے ہو رہے ہیں جیسے رسول اللہ نے کیا ہے ایسا تم کرو, تو یہ ہے محبت. اس کا تقاضا کیا ہے وہ خود لکھتے ہیں, اتیان المأمورات و ترک المحظورات. جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو, جن چیزوں سے رکنے کا کہا اسے رکو. کہا یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کامل محبت تبھی حاصل ہوتی ہے آپ بول کچھ بول رہے ہو کر کچھ رہے ہو. ایک آدمی تھا جا رہا تھا, ایک خوبصورت عورت ملی, تو اس خوبصورت عورت پر یہ فریفتہ ہو کے کہتا ہے کہ تو مجھے بہت پسند ہے. تو اس نے کہا میری بہن میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نے یہ کہا اچھا, اتنا بولا, عورت نے ایک تماچا لگایا کہ جھوٹا ہے, اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ کیوں پوچھا کہ اچھا آ رہی ہے؟ تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو تیری نظر دوسرے پہ نہ جاتی.
آج ہم رسول اللہ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہم سب اس میں متفق ہیں، بہت سارے کام اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، موت میت ہو، اور لوگوں سے ملنا جلنا ہو، بہت بڑے بڑے لوگ مسافہ کریں گے ایسے کریں گے، ارے بھائی ایک ہاتھ سے مسافہ، کس حدیث میں ایک ہاتھ سے مسافہ؟ ہماری بحث ہوئی شیخ انور سے ایک مرتبہ، جب ہم لوگ علماء بورڈ میں تھے اس وقت بیٹھتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی، تو اس وقت ایک دن میں نے شیخ انور سے کہا شیخ یہ سیکنڈ کا کچھ حدیث میں کچھ آیا ہے کہ نہیں؟ ارے یار آج تک میں نے تو غور ہی نہیں کیا، میں نے تو غور کر لینا تھوڑا۔ کچھ مدت کے بعد میں نے کیسا کہا بخاری میں ہے، تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے مسافہ کیا تو میرا ہاتھ حضور کے 2 ہاتھ میں بیچ میں تھا۔ کیا یعنی اللہ کے نبی نے کتنے ہاتھ استعمال کیے؟ 2۔ صحابہ تو ایک گستاخ تھوڑی تھے کہ نبی 2 ہاتھ دیں اور وہ 1 ہاتھ دیں گے۔ آج بہت سارے جاہل قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم 2 ہاتھ بھی دیں گے وہ 1 دیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تم مسافہ کرتے ہو تو کیوں کرتے؟ اور پھر یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ السلام علیکم، مسافہ سلام کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر سلام کے مسافہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو ایک چھوٹی گریٹنگ ہے ہمارا، اس کی بات ہے۔ ابھی بچے ہمارے کلاس میں پانی پی رہے تھے الٹا سے، میں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ اس کو فوراً یاد ہے کہ سوری، معاف کرنا۔ ہمارے بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، اب تو ہم بچوں کو چیک کرنے بھیجتے ہیں تو بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، کیوں؟ گھر کا ماحول نہیں ہے، گھر کا ماحول نہیں ہے۔ جب یہ اتنا گندا کرتے ہیں کہ گھر پہ کیا حال ہوگا؟ تو دیکھیے ہماری زندگی کی ہر ایکشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا۔ آگے سننا، نظر دوست نادر کن سوئے تو، نظر دوست نادر کن سوئے تو، دوست کبھی بہت کم نظر کرے گا تیری طرف، دوست تیری طرف شاید کر لے نظر، کیوں؟ چو در روئے دشمن بود روئے تو، جب دشمن کا چہرے کے اندر تیرا چہرہ ہوتا ہے، دشمن کے چہرے میں جب تیرا چہرہ ہوگا تو دوست کہاں آئے گا؟ ایسی مجلس میں جانا آپ بھی پسند نہیں کریں گے جو آپ کے خلاف لوگ وہاں انوائٹ ہو، کبھی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کو کٹی ہوئی داڑھی پسند نہیں، مونڈی ہوئی داڑھی پسند نہیں، تو پھر رسول وہاں کہاں آئیں گے؟ رسول کہاں آئیں گے وہاں؟ شیخ سعدی نے یہ لکھا ہے کہ نظر دوست نادر کنت سوئے تو، دوست کبھی نظر شاید ہی کرے جب دشمن کے چہرے میں تیرا چہرہ ہے۔ اور آگے کہا ندانی کہ تم تر نہت دوست پائی، چوبینت کے دشمن بوت صدر سرائے، بہت کم ایسا ہوگا کہ دوست پاؤں رکھے گا تیرے محلے میں جبکہ اس کو پتا ہے کہ دشمن یہاں آتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بات بڑی گہری کی ہے شیخ سعدی نے۔ خیر ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے۔ صرف نماز روزے زکوٰۃ کر دینے کا نام دین نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا جو عمل ہے، جو عمل 24 گھنٹے کی زندگی میں، کسی کے گھر جاوے تو کیسے جاوے، کسی کوئی گھر پہ آوے تو اس کو کیسے ملے، کیسے بٹھائے، کیسے آؤ بھگت کرے، کیسا اکرام کرے، سب مسجد میں جاوے، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ کیسے رجوع کرے گا؟ اپنے جو اوصاف ہیں نا اس کو ختم کر دو، اپنے ڈیزائر کو ختم کر دو اور اللہ کی صفات کو اپنے اندر زندہ کرو۔ صفت جلال بندے کے اندر جب آتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اور جب صفت جمال آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو آدمی کے اندر زندگی آتی ہے۔
صفت جلال کو ختم کرو اور صفت جمال کو پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی جگہ کے اندر، کسی زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں رہتی، کسی زمانے میں، کسی مکان میں۔ بندے کے ساتھ بندہ جب اپنے آپ کو فنا کرتا ہے نا، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، تب اس میں کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم، اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر اس نے تمہارے لیے بنائے کان، آنکھیں اور دل، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل ملا ہے شکر گزاری کے لیے۔ اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اوپر سے چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کو بیان کر رہے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اوپر دلائل توحید اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے تھے، علم و قدرت کی باتیں بیان ہوئی، اب پھر وہی اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ کا پیدا کرنے کی جو دلیل ہے اس کو بتلاتے ہیں۔ اصل میں انسان جب آتا ہے دنیا میں تو بالکل کورا ہوتا ہے، کورا یعنی بالکل خالی ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی علم اس کے پاس نہیں ہوتا، نہ معارف ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حواس دیے ہیں۔ کل حواس سے خمسہ ظاہرہ جانتے ہیں، 5 طاقتیں، سونگنے کے وہ سینس جو ہے، سونگنے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیان کیے، ایک کان اور ایک آنکھ، اور اس کے بعد دل بتلایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، دکھا رہا ہے کہ کان دیے تاکہ آوازوں کو تم محسوس کرو، بلی کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، کس کی آواز ہے، نگاہیں دی تاکہ دیکھنے کی چیزوں کو محسوس کرو، دل دیے تاکہ سمجھو، ہاں سمجھو، سوچو۔ اسی لیے اصل پاور یہاں ہے، دماغ اور دل، ان دونوں کا کنیکشن ہے۔ یہ تو یوں سمجھو کہ ذخیرہ یہاں ہوتا ہے، آپ کو کہیں دیکھا تھا، یہ دماغ میں گم رہا ہے، یہ کہے گا کہ ہاں فلاں صاحب ہے، تو اصل کام دل کا، اسی لیے ایمان یہاں ہوتا ہے، اور اسی کو بنانے کو کہا گیا ہے، اسی دل کو بنانا ہے۔ تو ابن کثیر نے لکھا کہ دماغ اور عقل، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل دماغ میں رہتی ہے، بعضوں نے کہا، اکثر تو یہ کہتے کہ نہیں، وہ دل میں ہی رہتی ہے، لیکن دونوں کا کنیکشن ہے، نقصان دینے والی چیزیں، نفع دینے والی چیزوں کو دل کہتا ہے کہ ہاں یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ اعضاء دیے ہیں تو کیوں دیے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتلایا ہے، لیکن پہلے کیا بولا؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ نہ دنیا کی بات جانتے تھے، نہ آخرت کی بات جانتے تھے، نہ تمہارے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، وہ بھی ہمیں پتا نہیں۔ ہم ایگریمنٹ کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی تمہارا رب ہو کہ نہیں، تو کہا کہ ہاں ہے، لیکن اس کو ہم بھول گئے، کہا وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بدن کے ذرہ ذرہ میں کیا ہے کچھ بھی پتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کیا اس کا پتا نہیں۔ حیوانات جو جانتے ہیں وہ بھی ہم تو نہیں جانتے تھے، جانور پیدا ہوتے ہیں
وہ نکلتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے کھانے کی جگہ وہ بھی جانتا ہے کہ کہاں مجھے منہ مارنا ہے. ہاں، شیخ سعدی نے کہا کہ مرغت از بیضا بیروں آید و روزی طلبت، مرغی کا چوزا باہر آتا ہے اور فوراً اپنی غذا تلاش کرتا ہے. آدمی بچہ نہ دارت خبر وہ عقل و تمیز، لیکن انسان کا بچہ جب آتا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے تو وہ آنکھ ہی نہیں کھولتا. بچے کی اگر کوئی چیز کام کرتی ہے نا، پہلے تو اس کے کان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کان بتایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے، پھر فرمایا کہ وَالْأَبْصَارَ، پھر آنکھ بتائی. تو سب سے پہلے بات یہ کہ آنکھ بچہ بعد میں کھولتا ہے، اس کے کان پہلے ہوتے ہیں. اچھا، بندہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ مجھے دودھ کہاں پینا ہے، کیسے پینا ہے وہ بھی نہیں تھا، کہ مجھے مسوڑے اور ہونٹ کو ملا کے کھینچنا ہے. یہ علم کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. دودھ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ رو، جب بچہ روئے گا تو ماں کو پتا کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے، کچھ وہ رونے کا طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. پھر اس کو بہت ساری چیزیں جو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے سکھائی اس کو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے کہ کان دیے تاکہ آوازیں سنو، آنکھیں دی تاکہ دیکھنے کی چیزیں، اور دل دیے تاکہ سمجھو. تو یہ جتنے قوا اور حواس ہیں انسان کو ایک ساتھ نہیں ملتے، دھیرے دھیرے ملتے ہیں. پہلے کان کام کرتے ہیں، پھر آنکھیں کام کرتے ہیں، پھر بڑا ہو کے پھر دل کام کرتا ہے. ایک دم سے سارے یہ نہیں ہو جاتا کہ جیسے کوئی کمپیوٹر میں ایسے دیا اور سارے ڈاٹا شروع ہو جاوے، ایسا نہیں ہے. دھیرے 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 دھیرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا تاکہ دھیرے دھیرے اس میں پاور آوے. یہ پہلے دن سے گوشت کی بوٹی وہ نہیں کھاتا ہے، اس کو تو 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ، ماں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس میں صلاحیت ہو ہے. اس کے بعد بھی کہا کہ ابھی نہیں، اس کو کچھ مسل کے بسکٹ دو، یہ دو وہ دو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قرآن تو قرآن ہے، لیکن جب کوئی حدیث میں حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے، یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن الفاظ خدا کے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے دوست کو ستایا اس نے جنگ کے لیے مجھ سے مقابلہ کر لیا ہے. کسی اللہ والے کو ستانا بہت بڑا جرم ہے. آگے کی بات سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اگر زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو کس کے ذریعے؟ میں نے اس پر جو چیزیں فرض کی ہے اس سے. آج فرائض کا ٹھکانہ نہیں اور ہم لوگ سنتوں کی باتیں کر رہے ہیں، نفلوں کی باتیں کر رہے ہیں، مستحب کی باتیں کر رہے ہیں. فرائض کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الفاظ سنیے، ما تقرب الی عبدی بشیء افضل من اداء ما افترضت علیہ. بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا کسی چیز سے جو افضل ہو اس چیز کے ادا کرنے کے مقابلے میں جو میں نے فرض کیا. میں نے فرض کیا ہے اسی سے آدمی آگے بڑھے. ایک بزرگ کسی کے یہاں ملنے کے لیے گئے تو دروازہ نہیں کھولا تو اندر باہر سے کہا کہ بھائی ملاقات سنت کر رہے ہیں، میں فرائض سے ہی نہیں نکلا اور سنت کی کیا بات کر رہا ہے، ابھی تو فرائض ادا سے نہیں ادا ہو رہے ہیں. لیکن آج ماحول بدلا ہوا ہے، لوگ مستحب میں لگے ہوئے ہیں اور فرائض سے غافل ہیں. عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں اور ماں باپ کا کوئی دھیان نہیں، رشتہ داروں کا دھیان نہیں، بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، اور دوستوں کو راضی کرنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے قریب ہونا پہلے فرائض. آگے پھر فرمایا
کہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہاں بندہ پھر جب نفلیں کرتا رہے گا تو اور قریب ہوتا جائے گا، حتی احبہ، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں اس بندے سے، فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب بندے سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پکڑے گا تو کھا کے یار یہ تو ناجائز ہے میرے لیے اس کو پکڑنا ہے، سمجھ رہے بات کو، یہی تو چیز ہے اصل، سمجھنے کی، ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا، اگر مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی قبول کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ دوں گا، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ، کہا کہ میں کسی چیز کے بارے میں کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں کروں، میں تردد کرتا ہوں، ایسے بندے کو پکڑ روح قبضہ کرنے کے، میرا مومن بندہ جو موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اس کی روح قبضہ کروں یا نہ کروں، وہ اس کو ناپسند کر رہا ہے لیکن کیا کروں، وہ تو ضرور موت تو آنی ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو موت کا مزہ چکھنا پڑا کہ نہیں ہے۔ خیر، تو وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 دن تک اس کو احساس نہیں ہوتا کچھ تکلیف کا، کچھ ٹھنڈک کا، کیونکہ اس کو ابھی سینس پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے بعد اس میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار کرو، شکر ادا کرو۔ کیا شکر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جس مقصد کے لیے دی، کان دیے تھے اللہ کا کلام سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے، اولیاء کرام کے حکم اور حکمت کی باتوں کو سننے کے لیے، اور جو چیز منع ہے اس سے بچنے کے لیے، اور دیکھنے کے اندر اللہ کی آیتوں کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو، اس کے ذریعے اللہ کے وجود پر دلیل پکڑو، اللہ کی وحدانیت پر دلیل پکڑو، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل پکڑو۔ اگر اس کے لیے استعمال نہیں کیا اور دوسری چیز کے لیے استعمال کیا، گویا کہ تم نے ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، بڑی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی امانت میں تم نے خیانت کی ہے۔ گزرگاہ قرآن و پندست گوش بہتان و باطل شنیدن مکوش، کیا کہا شاعر نے؟ شیخ سعدی ہی کہتے ہیں اس شعر کے اوپر، قرآن کی گزرگاہ، گزرگاہ جانتے ہو راستہ جہاں سے پاس ہوا جاتا ہے، یہ جو کان ہے نا، کان یہ قرآن کی گزرگاہ ہے اور نصیحت کی گزرگاہ ہے۔ کان قرآن کے گزرنے کی جگہ، کیونکہ یہاں سے دل میں جاتا ہے، کان میں سے یہاں تک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں تاکہ دونوں طرف سے سنو، اور کان کو اس لیے بھی پہلے بیان کیا کہ نگاہیں تو جو سامنے ہوتا ہے اسی کو دیکھتی ہے، لیکن کان تو جو سامنے نہیں اس کو بھی سنتا ہے، تو کان کا کام زیادہ ہے، اور آدمی کا علم جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کے مقابلے میں سننے سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ آدمی کے پاس جو علم زیادہ آتا ہے وہ اکثر سن کر آتا ہے، دیکھ کر کم آتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کان ہے قرآن اور نصیحت کی گزرگاہ ہے، تو لوگوں کے اوپر بہتان لگانے میں اور غلط باتوں کے سننے میں کوشش مت کر، بہتان و باطل شنیدن مکوش، 2 چشم از پے سن باری نکوس، زعیب برادر فروگیر دوست۔ یہ 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کوئی آدمی خوبصورت عورت کو دیکھ رہا کہ اللہ کی قدرت کا، بھینس کو دیکھ، اس کو دیکھ کہ گھاس کھا کے کتنا سفید اور کتنا میٹھا دودھ دیتی ہے، وہ دیکھ، حرام کو کیوں دیکھتا ہے؟ اس سے کہیں آدمی کو تسلی ہوگی۔ اللہ کی ان مخلوقوں کو دیکھو، ہے کہ ایک ہی گھاس بھینس بھی کھاتی ہے، اور اسی گھاس کو کوئی شہتوت جیسے کہ اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے،
اور اسی گھاس کو ہرن کھاتا ہے، اور اسی گھاس کے اوپر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، لیکن ہر ایک سے نتیجہ الگ الگ نکل رہا ہے۔ بھینس سے دودھ نکل رہا ہے، شہد کی مکھی سے شہد تیار ہو رہا ہے، ریشم کے کیڑے سے ریشم تیار ہو رہا ہے۔ کہ اس پہ غور کرو، تو اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے، کہ اس پہ غور کرو۔ یہ اچھا ہے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاریگری کو دیکھنے میں استعمال کرو۔ ذئب برادر فروغی ردست، اپنے بھائی اور اپنے دوست کی عیب پکڑنے میں نہیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، ہم ایک آدمی کی 100 اچھائیاں ہوتی ہے، اس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، ایک برائی کو طرف پکڑا، ارے یار یہ غلط ہے۔ سچ کہتا ہوں وہ خنزیر سے بھی برا ہے، اس لیے کہ ایک باغیچے کے اندر پھل فروٹ بہت کچھ ہوتا ہے، خنزیر جب صبح صبح اٹھتا ہے تو یہ سارے پھل فروٹ کو چھوڑ کے پاخانے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہی پسند ہے۔ تو جو آدمی لوگوں کی خوبیوں کو نہ دیکھے، لوگوں کی برائیاں دیکھے، وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے ہر آدمی کو دیکھو، ہم میں بھی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماری ہم سب میں، لیکن ہم لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں، ہم اپنی اچھائی ہی دیکھتے جا رہے ہیں، میں ایسا میں ایسا، ارے یار چھوڑیا اس کی، یہ تو ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ اپنی کمزوریاں دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو کہ یار یہ آدمی کیسا بھی ہوگا لیکن اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے، یہ آدمی ماشاءاللہ کچھ بھی ہے لیکن امانت دار ہے۔ ہم خوبیاں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اس لیے کہ اللہ کی کاریگری کو دیکھو، اس لیے نہیں دی کہ لوگوں کے عیب کو دیکھو۔ اور یاد رکھ لینا، کوئی اگر کسی کے پیچھے پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گھر بیٹھے رسوا کرے گا، گھر بیٹھے رسوا کرے گا۔ وہ گھر میں ہے لیکن اس پہ ایسی اللہ تعالیٰ آفت لائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ قرآن ہم لوگوں کو بہت کچھ دے رہا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ لعلکم تشکرون، یہ ساری چیزیں دی ہے، شکریہ ادا کرو۔ شکر یہ ہے کہ آپ کے ابا آپ کے لیے رومال لائے، اور رومال اس لیے دیا تھا کہ آپ سر پہ باندھو یا اس کو اچھی طرح سے رکھو ناک، لیکن آپ کیا کریں، اس رومال سے پاؤں پوچھ رہے ہیں۔ ٹوپی دی تھی اچھی، آپ نے اس کو پاؤں میں رکھا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہاں ظلم ہے اس پر، اور ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنی نعمتوں کا قدردان بناؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ۔